الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ جس اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمانیات، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر، برزخ کی زندگی، تمام چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں۔ تو ایمانیات۔ دوسرے نمبر پر عبادات، نماز، روزہ، حج، نیکیاں، دیگر تمام عبادات۔ تیسرے نمبر پر معاملات، کاروبار، لین دین۔ چوتھے نمبر پر اخلاقیات، ہمارا کیریکٹر کیسا ہو، ہمارا اخلاق کیسا ہو۔ اور 5ویں نمبر پر معاشرت، کہ ہماری اور آپ کی معاشرت کیسی ہو۔ یہ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسی 5ویں جز اور اسی 5ویں شعبے معاشرت کے اوپر ایک سرسری گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی اسلام نے اسے تنہا زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے کہ وہ سماج سے کٹ کر کے، لوگوں سے کٹ کر کے، معاشرے اور سوسائٹی سے الگ تھلگ ہو کر کے وہ زندگی گزارے، تنہا زندگی گزارے، پہاڑوں پہ چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے اور وہاں رہبانیت اختیار کر لے۔ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اب ظاہر ہے آدمی جب سماج میں رہے گا، سوسائٹی میں رہے گا، تو اس سے بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑے گا، واسطہ پڑے گا اس کا،
माँ से वास्ता, भाई से वास्ता, बाप से वास्ता, बीवी से वास्ता, पड़ोसी से वास्ता, दीगर तमाम लोगों से उसका वास्ता पड़ेगा। और वास्ता पड़ते वक्त इंसान का जो रवैया होता है उसी को मुआशरत कहते हैं। एक आदमी का माँ से वास्ता पड़ रहा है, बाप से वास्ता पड़ रहा, भाई से वास्ता पड़ रहा, पड़ोसी से वास्ता पड़ रहा है, आम मुसलमानों से, आम इंसानों से, यहां तक कि जानवर से भी अगर उसका वास्ता पड़ रहा है, वास्ता पड़ते वक्त इंसान का जो रवैया होता है उसी को मुआशरत कहते हैं। एक हदीस देखें, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम फिल जन्नह तरकहु मा शाअ अल्लाहु अन यत्रुकहु फजअल इब्लीस युतीफु बिही यंजुरु मा हुवा फलम्मा रआहु अजवफ अरफ अन्नहु खुलिक़ खल्क़न ला यतमालक रवाहु मुस्लिम फी किताबिल बिर्रि वसिलति वल आदाब। इस पूरी हदीस को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह मुस्लिम शरीफ किताबिल बिर्र के अंदर लेकर के आए हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की जन्नत में जब सूरत गरी फरमाई, मुजस्समा बना करके छोड़ दिया, तरकहु मा शाअ अल्लाहु अन यत्रुक, आपका स्टेचू बना करके, मुजस्समा बना करके जन्नत में छोड़ दिया ऐसे ही। फजाल इब्लीस, इब्लीस आया। देखो जन्नत में इब्लीस आ रहा है। युतीफु बिही, ताफा युतीफु चक्कर लगाना, और इसी से तवाफ है, आदमी खाने काबा का चक्कर लगाता है। फजाल इब्लीस युतीफु बिही, इब्लीस आया और उस मुजस्समे का चक्कर लगा रहा है। यंजुरु मा हुआ, देख रहा क्या है ये, इससे पहले इस तरह की मखलूक उसने नहीं देखी थी। यंजुरु मा हुआ, क्या है, अल्लाह ने क्या बनाना चाहा है ये। जब समझ में नहीं आया उसके कि क्या चीज है ये, तो उसको खनखनाया, उसको बजाया, नॉक किया उसको। आरफ अन्नहु खुलिक़ खल्क़न ला यतमालक, जैसे ही उसको बजाया वो फौरन हंसा, पहचान गया, जान गया वो कि ये चीज अंदर से खोखली है। अन्नहु खुलिक़ खल्क़न ला यतमालक, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी मखलूक बनाना चाहिए जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, अंदर से खोखली है वो मखलूक। देख रहे हैं, इब्लीस को पहले ही, अभी रूह फूंकी नहीं गई है आदम के अंदर, और इब्लीस को पहले ही मालूम हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी मखलूक बनाना चाहिए जो अपने आप पर काबू नहीं रह सकता, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। आज देखो इंसान बात बात पर आपे से बाहर हो जाता है, आस्तीन चढ़ाने लगता है, मारने और मरने पर आमादा हो जाता है। ये खोखला अंदर से, अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। इस हदीस के अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बना के रख दिया, रूह बाद में फूंकी गई। दूसरे इब्लीस जन्नत में आता जाता था, और तीसरे ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकती, काबू नहीं कर सकती। और चौथी बात ये मालूम हुई कि इंसान की फितरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह बनाई है, उसकी साख्त इस तरह बनाई है कि जन्नत जैसी जगह, कि उससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती है, वहां पर भी हजरत आदम को तन्हा नहीं रखा है, वहां पर भी उनकी रफीक हयात, उनके लिए एक साथी, जन्नत जैसी जगह जिसके बगैर जन्नत भी सूनी नजर आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की पसली से उनकी रफीक हयात को पैदा किया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु वस्तौसु बिन निसाई खैरा फइन्नहुन्ना खुलिqna मिन दिलइन व इन अअवज शैउन फि दिल आला व इन दहबत तुकीमहु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ल अअवज फस्तौसु बिन निसाई खैरा। रवाहुल बुखारी फी किताब निकाह। इस पूरी हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ किताब निकाह के अंदर लेकर के आए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, फला युदी जारहु,
اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، پڑوسی سے حسن معاشرت اختیار کرو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ پڑوسی تین طرح کے، ایک پڑوسی نان مسلم ہوتا ہے، غیر مسلمان پڑوسی، اس کا ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا حق، اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے دو حق بنتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا حق، دوسرے پڑوسی ہونے کا حق۔ اور اگر اسی طریقے سے پڑوسی رشتہ دار ہے، رشتہ دار مسلمان پڑوسی ہے تو اس کا تین حق بنتا ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، دوسرے مسلمان ہونے کا حق، تیسرے رشتہ دار ہونے کا حق۔ یہ تین حق بنتے ہیں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ آج کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہے، ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کی شکایت بیان کر رہا ہے۔ بعض عورتوں کا المیہ یہ ہے کہ جب تک صبح کے وقت میں پڑوسی کی برائی نہ کر لے ناشتہ ہضم نہیں ہوتا ان کا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب دیکھو دن رات پڑوسی ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے پڑوسی سے حسن معاشرت اختیار کرو۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے جو نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، دن میں نفلی روزے رکھتی ہے، اللہ کے رسول وہ بہت صدقہ و خیرات کیا کرتی ہے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کر رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، نفلی روزے رکھ رہی ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا کم اہتمام کرتی ہے، صدقے اور خیرات پنیر کے چند ٹکڑے صرف کرتی ہے بس، لیکن اللہ کے رسول وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، وہ تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ دیکھ رہے ہیں پڑوسی کے ساتھ حسن معاشرت آدمی کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ سوء معاشرت، برا رویہ آدمی کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ واستوصوا بالنساء خیرا، اور سنو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ واستوصوا بالنساء خیرا، اس حدیث پہ رکے رہی۔ ایک دوسری حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز کے اندر لے کر کے آئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری کلام میں، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے، اور اس وقت آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ آدمی جب انتقال کرنے لگتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، تو جو نہایت ہی قیمتی اور اہم باتیں ہوتی وہی بتاتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں دنیا سے، ایسا ایسا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں فرما رہے ہیں الصلاۃ، لوگوں نماز نہیں چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھنا، ان کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ الصلاۃ، نماز سے جڑے رہنا، کیوں؟ کیونکہ نماز یہ بندے کو جوڑ دیتی ہے اپنے رب سے، اور جو نماز سے کٹ جاتا ہے وہ اپنے رب سے کٹ جاتا ہے۔ اور اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھنا، ان کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھو بات بات پہ شوہر بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے، وقت پر کام نہیں ہوا بیوی کو برا بھلا اور خراب کھوٹا سنا دیتا ہے۔ بیویاں
یہ تمہاری رفیق حیات ہے، یہ تمہاری خوشی کا ذریعہ ہے، تمہارے غم کا بھی ذریعہ ہے. تمہاری ذات سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے ایک عورت خوبصورت نہ ہو سکتا ہے ذرا پر کٹی نہ ہو، بال کٹے ہوئے اور سرما لگائے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، پرس کو ایک خاص انداز میں لٹکائے ہوئے اور ایک خاص نزاکت کے ساتھ چلنے والی نہ ہو سکتا ہے. تم خوبصورتی مت دیکھو، تم سیرت دیکھو. سیرت کیوں؟ اس لیے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. خوبصورتی صرف چند روز دکھتی ہے، خوبصورتی سے صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں، مگر سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. آدمی صرف چند روز خوبصورتی دیکھتا ہے، بقیہ پوری زندگی اس کی سیرت ہی دیکھتا ہے کہ سیرت کیسی ہے، میرے وقت میں کام آ رہی ہے کہ نہیں، برے وقت میں اچھے وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. تو صورت مت دیکھو. جب لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو تو سیرت دیکھو، اور اسی طریقے سے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھو تو سیرت دیکھو. اور اگر دونوں مل جائے تو اچھی بات ہے. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، یہ تمہاری پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. اور کون سی بائیں پسلی؟ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِ أَعْلَىٰ. پسلیاں تو ساری کی ساری ٹیڑھی ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے اوپر والی جو پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اسی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی محترمہ. لہذا وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم انہیں سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے ان کو. آج تک کوئی ان کو سیدھا نہیں کر سکا ہے. حدیث رسول بخاری کی، وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے ان کو. وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر ان کو چھوڑ دو گے، لم یزل آوج، تو یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. لہذا ٹیڑھے ٹیڑھے ہی فائدہ اٹھا لو، ٹیڑھے ٹیڑھے ہی فائدہ اٹھا لو. اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو پورا خاندی نظام، آئلی نظام، سماجی نظام، سوسائٹی نظام سب کا سب تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساخت، اس کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اور میں یہ کہوں تو شاید بے جانا ہو کہ مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے کبھی بھی عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے کبھی مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یہ اس کے بغیر نامکمل ہے اور اس کے بغیر نامکمل ہے، ادھورا ہے. لہذا وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں اور بغیر بیوی کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر فإني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. پوری حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لے کر کے آئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، بیویوں کے پاس آئے. کس لیے آئے؟ یسألون عن عبادت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کہ آپ گھر میں کون کون سی عبادتیں کیا کرتے ہیں. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ کام کیا، یہ عبادت کیا کرتے ہیں. کأنہم تقالوها، جب انہوں نے سنا تو نبی کی عبادت ان کو بڑی مختصر، بڑی کم لگی، بڑی ہلکی لگی، تو کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نبی کہاں اور ہم کہاں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں،
ہم کہاں نبی کہاں؟ فقال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، فإني أصلي الليل أبدا، رات بھر نماز تہجد پڑھتا رہوں گا اور کبھی رات میں سوؤں گا نہیں میں۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر، میں زمانے بھر لگاتار روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا، کون شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں پڑنے جائے، میری عبادت خراب ہو جائے گی، دنیا سے میں کٹ جاؤں گا، عبادت سے میری جو ہے میرے تعلق ہو جاؤں گا، میں شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، آپ کی بیویوں نے آپ سے بتایا 3 لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ کر کے گئے۔ دیکھ رہے ہیں، دین کی بات تھی، شریعت کی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ چلو بعد میں ملیں گے تو بتا دیں گے، فوراً آپ الٹے پاؤں ان لوگوں کے پاس آئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں۔ ایک نکتہ ملتا ہے، بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی بات آپ کے کان میں آئے سماج کی تو آپ کسی تیسرے سے معلوم مت کریں، ڈائریکٹ انہی لوگوں سے معلوم کریں جس نے کہا ہے، تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے۔ تیسرے سے معلوم کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ دشمنی میں اور بڑھا چڑھ کر کے بات کر دے، نفرت میں ہو سکتا ہے وہ آگ میں گھی لگانے کا کام کر دے۔ رسول اللہ ان کے پاس آئے ڈائریکٹ، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم نے ایسا اور ایسا کہا ہے، ہماری نیت اچھی ہے، نماز ہی تو پڑھنا ہے، روزہ ہی تو رکھنا ہے، شادی ہی تو نہیں کرنی ہے۔ کہا سنو، اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں متقی ہوں، لیکن ولکنی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں، واصلی وارقد، میں رات کو تہجد پڑھتا بھی ہوں نہیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں میں، واتزوج النساء، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، تو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، فلیس منی، ایسے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے ایسے شخص کا۔ بعض نکاح خواہ حضرات جو نکاح پڑھاتے ہیں، خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس طرح کی حدیث پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سنیں اس طرح کی حدیث تو سمجھو کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ النکاح من سنتی ایک الگ حدیث ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ اس لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، اور 2 الگ الگ حدیثوں کے ایک ساتھ ملا دیتا ہے بندہ، لا علمی کی وجہ سے، لاشعوری کی وجہ سے۔ النکاح من سنتی ایک الگ حدیث ہے، اور فمن رغب عن سنتی یہ لمبی حدیث جو بخاری کی ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے، اور 2 الگ حدیثوں کو ایک ساتھ ملا دیتا ہے۔ اگر کہنا ہو تو اس طرح کہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس طرح کہنا چاہیے، بیچ میں وقال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہنا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یہاں تک کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو تنہا نہیں رکھا، بلکہ ان کی پسلی سے ان کی محترمہ کو، بیوی کو پیدا کیا، اور شیطان ابلیس وہاں بھی آتا جاتا تھا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے، بہکانے کے لیے، اور بہکا بھی دیا جنت کے اندر۔ ایک گناہ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو جنت سے باہر نکال دیا۔ وَنَسِيتْ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، ہم بھول گئے کہ ایک غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکال کر کے باہر کر دیا ہے، اور ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت ایسے ہی الاٹ ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بت نہیں پوچھتے، ہم شرک نہیں کرتے، ہمارے پاس تو توحید ہے، ہمارے پاس تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دیگر نیکیاں ہیں، اور ان تمام اعمال کے نشے میں ہم معاشرت کو بھول جاتے ہیں، ان تمام اعمال کے نشے میں بھول جاتے ہیں
معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ اور اپنی معاشرت کو خراب کر کے ہم جنت خراب کر لیتے ہیں. کتنا بھی بڑا موحد شخص ہو، کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی روزے دار ہو، اگر اس کی معاشرت اچھی نہیں ہے، ہماری معاشرت سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے. دلیل بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، میری امت کا غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول غریب وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ، وہ غریب آدمی ہے. کہا رہے میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا سب سے قلاش فقیر اور غریب کون سا ہے، کون آدمی ہے؟ صحابہ کرام خاموش. تو آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر کے آئے گا، بصلاۃ، نماز لے کر کے آئے گا. سوال یہ ہے کیا نماز بغیر توحید کے قبول ہوگی؟ روزہ بغیر توحید کے قبول ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی نان مسلم اگر روزہ رکھے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس توحید نہیں ہے. تو اس حدیث میں توحید انڈر اسٹوڈ ہے، چھپی ہوئی ہے توحید. میری امت کا مفلس یہ جو نماز لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کی معاشرت اچھی نہیں ہوگی. وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا. آج ایک دوست اپنے دوست سے ملتا ہے تو گالی دے کر کے بات کرتا ہے اور بولتا ہے دوستی میں سب جائز ہے، دوستی میں سب جائز ہے، دوستی کے اندر کہاں لکھا ہے دوستی میں سب جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی دوستی سے بڑھ کر کے اس دنیا میں کوئی دوستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کہیں دکھاؤ ایک کہ کبھی گالی دی ہو. آج کا مسلمان بولتا دوستی میں سب جائز ہے، حرام بھی جائز، حلال بھی جائز، گالی بھی جائز، سب جائز. قد شتم ھذا، گالی دی ہوگی کسی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، زبان کی اور ایک دوسرے شرمگاہ کی. آج زبان انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، شرمگاہ کنٹرول میں نہیں ہے. یہ المیہ ہے امت کا اور جنت کے طلب ہے. زبان کنٹرول میں نہیں ہماری، جب چاہتے ہیں گالی دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں برائی کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں غیبت کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں دوسروں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. آج زبان ہے ہماری کنٹرول میں نہیں. وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف، کسی کو اوپر تہمت لگایا ہوگا، وسفک دم، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، خون کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو تھپڑ سے مارا ہوگا. دیکھ رہے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، توحید ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن معاشرت اچھی نہیں. فیعطى ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، ظالم کی نیکیوں کو لے کر کے اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. جس کو گالی دی ہوگی، جس کو مارا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی. فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کی برائیاں، اس کے گناہ اس ظالم کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے. ثم طرح في النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ذرا سوچئے، نماز بھی ہے، توحید بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور یہ سب کے سب ایکسیپٹڈ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانا ہے. کیوں؟ معاشرت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے. ملا کسی سے گالی دے دی، ملا کسی سے برائی کر دی، ملا کسی سے غیبت کر دی. آج چائے خانوں میں، ہوٹلوں پر اور اسی طرح سے راستوں میں دیکھو کتنی برائیاں. چار لوگ ملتے ہیں، فلانے کی برائی، فلانے کی برائی، فلانے کی غیبت، فلانے کی چغلی، اور ٹھیکہ لے رکھا جنت میں جانے کا.
اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا اس لیے کیا ہے دوسروں کو جنت میں پہنچانے کا اور ان کو جہنم میں جانے کا. یہ المیہ ہے مسلمانوں کا. اور یہ تو انسان ہے. جانور جانتے ہیں؟ ایک بلی کے ساتھ سوء معاشرت بری معاشرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں پھینک دیا ہے. بخاری کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها حتى ماتت دخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا هي سقتها اذ حبستها تاكل من خشاش الارض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی, معراج کی رات میں میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک عورت آگ میں جہنم کی جل رہی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا, جبریل بتاؤ یہ کون سی عورت ہے, کس جرم کی پاداش میں اسے جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھی عورت, اس کے گھر میں ایک بلی آتی جاتی تھی. کبھی ایسا ہوا کہ اس بلی نے اس عورت کا کچھ نقصان کر دیا, کھانا وانا خراب کر دیا, دودھ وغیرہ پی لیا اس کا. مارے غصے سے اس بوڑھی عورت نے اس بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے باندھ دیا. حبست, اس کو باندھ دیا. اب باندھ کر کے اس کا کھانا بند کر دیا, اس کا پینا بند کر دیا, اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ جا کر کے وہ اپنا پیٹ بھر لے. وہ بلی میاؤ میاؤ کرتے کرتے تڑپ تڑپ کر کے زمین چاٹ چاٹ کر کے اسی مر گئی. اللہ نے کہا کہ اس نے میری ایک بے زبان مخلوق کے ساتھ بری معاشرت کی ہے, اس کے ساتھ برا رویہ برا سلوک کیا ہے, جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیا ہے. ذرا سوچو, ایک بے زبان مخلوق جانور چھوٹی سی بلی, اس کے ساتھ بری معاشرت کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئی عورت. تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے, اس کے ساتھ برا رویہ برا سلوک اور بری معاشرت کی وجہ سے اللہ اسے کہاں ڈالے گا جہنم کے اندر. سوچئے ذرا. اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کتا کتنا خطرناک جانور ہوتا ہے, کتنا زہریلا, اس کی ریبیز کتنی خطرناک ہوتی ہے. 14 انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں اگر کاٹ لے تو. برتن میں منہ ڈالتا ہے 7 مرتبہ دھلنے کا حکم ہے. اتنا نجس ناپاک اور گندا جانور ہے کتا, لیکن اس کے ساتھ حسن معاشرت اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے زندگی بھر کے سارے گناہ کو معاف کر دیا, جنت میں پہنچا دیا. پہنچایا, حدیث مشہور ہے, معروف ہے. ذرا سوچو, اشرف المخلوقات انسانوں کے ساتھ اچھی معاشرت اور اچھا رویہ کرنے سے آدمی کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں؟ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. آدمی کی صرف عبادتیں جنت میں نہیں پہنچاتی, بلکہ آدمی کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ حسن معاشرت بھی جنت میں پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاشرت کو سمجھیں. جس طرح ہم نماز کے اوپر, روزے کے اوپر اور دیگر اعمال کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں, ہم معاشرت کے اوپر بھی توجہ دیں. یہ معاشرت آدمی کو اچھا بھی بناتی ہے, سماج کے اندر برا بھی بناتی ہے, جنت میں بھی پہنچاتی ہے, جہنم میں بھی پہنچاتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے, سماج کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہیں تو اچھے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اشرف المخلوقات ہیں تو سب سے بہترین اخلاق اور سب سے بہترین معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.